بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے دادا کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا۔ میرے ڈیڈی ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ویسے تو ان کے میرے والد کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی بھی تھی، مگر طاعون کی موذی وبا کی بدولت اللہ کو وہ پیارے ہو گئے۔ میرے ڈیڈ چونکہ ان دنوں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ بچ گئے۔ دادا نے اپنی اکلوتی اولاد کو سینے سے لگا لیا۔ قیام پاکستان سے کئی برس قبل ہی اپنی تمام جاگیر فروخت کر کے اسلام آباد چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے 2 ٹیکسٹائل ملز اور 1 شوگر مل خرید لی۔ کچھ رقم کے مختلف کمپنیوں کے شیئرز خرید لیے تاکہ مالی طور پر ہمارا رہن سہن پہلے جیسا ہو جائے۔ رہنے کے لیے 6 کنال پر بنی ہوئی کوٹھی خریدی۔ یہ کوٹھی بہت خوبصورت تھی۔ کوٹھی کے بڑے بڑے دالان، کشادہ کمرے اور بڑے لان نے کسی طور پر ہمیں اپنی آبائی حویلی کو بھلانے پر مجبور کر دیا۔ جب اچھی طرح سے ہمارے قدم جم گئے تو دادا جان کو اپنے اکلوتے بیٹے شامیر کی شادی کا خیال آیا۔ شہر کے تمام معزز گھرانوں کی لڑکیاں دیکھی جانے لگیں اور بالآخر چودھری رب نواز کی بیٹی فوزیہ کا رشتہ شامیر کے لیے مانگا گیا۔ یہ رشتہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ منگنی کی رسم دھوم دھام سے ادا کی گئی۔ اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 6 ماہ کی مسلسل تیاریوں کے بعد وہ مبارک دن آن پہنچا جب شامیر دولہا بن کر چودھری صاحب کے گھر جا پہنچا اور بڑے ارمانوں سے امنگوں سے دلہن کو گھر لے آیا گیا۔ یہ شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی کہ لوگ مدتوں اس شادی کا تذکرہ کرتے رہے۔ شادی کے کچھ روز کے بعد ڈیڈی ممی کو لے کر یورپ چلے گئے۔ ڈیڈی کی عدم موجودگی میں سارے بزنس کی دیکھ بھال دادا جان کرتے تھے۔ 3 ماہ بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے پھر سے کاروبار سنبھال لیا۔ ڈیڈی اس شادی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ دادا جان اور دادی جان بھی بیٹے اور بہو کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے۔ شادی کے دوسرے سال جب میں پیدا ہوا تو سب کا مارے خوشی کے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ صدقے خیرات ہوئے اور بہت دھوم دھام سے عقیقے کی رسم ادا کی گئی۔ دادا جان کی خواہش پر میرا نام فرقان علی رکھا گیا۔ میں سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ممی ڈیڈی، دادا جان اور دادی جان کی محبتوں تلے دن گزر رہے تھے۔ جب میں 4 سال کا ہوا تو مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میرے لیے ایک انگریز گورننس ماریا کا بندوبست بھی کیا گیا۔ سسٹر ماریا کار میں ہر دوسرے روز میرے ساتھ اسکول جاتی اور مجھے کلاس روم میں چھوڑ کر آتی۔ اسکول میں انتہائی شفیق اساتذہ کی رہنمائی تھی۔ سو میں تعلیمی میدان میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تمام ذمہ داریوں سے نمٹ کر دادا اور دادی جان نے حج کا قصد کیا اور ممی ڈیڈی کو ڈھیروں نصیحتیں کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ ڈیڈی کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ صبح سے شام تک انہیں مصروف رہنا پڑتا۔ دادا جان کی عدم موجودگی کی وجہ سے اب تمام کاروباری ذمہ داری ڈیڈی پر تھی۔ سارا دن انہیں محنت کرنا پڑتی، مگر محنت نے انہیں جلد ہی تھکا دیا۔ انہیں ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کی ہدایت کی اور ساتھ ہی کسی صحت افزا مقام پر جانے کا مشورہ دیا۔ ممی نے ڈاکٹر کی بات پر پورا عمل کیا اور سارے کام اپنے مینیجر کے حوالے کر کے مجھے اور ڈیڈی کو لے کر مری چلی گئیں۔ وہاں ہمارا قیام ریسٹ ہاؤس میں تھا۔ مری کے خوبصورت نظارے اپنے اندر فطرت کا تمام حسن سمیٹے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی برف باری نے سارے ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ سارا دن میں اور ممی گھومتے پھرتے رہے۔ اونچے نیچے پربت، ان پر جمی ہوئی سفید برف، جب اس پر سورج کی ابتدائی شعائیں پڑتی تو پوری وادی کا منظر روح پرور ہو جاتا۔ یوں لگتا جیسے ساری وادی چاندی کی ہو چکی ہے۔ ہرے بھرے دل فریب نظارے، اونچے نیچے درخت، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ، یہ فطرت کے حسین نظارے ہمیں بے پناہ خوشی اور مسرت بخشتے تھے۔ سیر و تفریح اور مکمل آرام نے ڈیڈی کی صحت پر خوشگوار اثر ڈالا۔ انکل باسط وقتاً فوقتاً فون پر مشورے کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمارے مینیجر تھے۔ جب ہم نے یہاں کا چپا چپا گھوم لیا اور ڈیڈی کی طبیعت بھی سنبھل گئی
تو ہم لوگ واپس آ گئے۔ ڈیڈی کی غیر حاضری میں باسط نے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالا تھا۔ ڈیڈی نے خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ تھوڑے دن کے بعد ڈیڈی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ علاج کے باوجود وہ روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے۔ ڈاکٹر کے مشورے پر ڈیڈی کا مکمل چیک اپ کروایا گیا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ نے ہمارے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ ہمارے سر پر آسمان آ گرا۔ ڈیڈی کو کینسر تھا، وہ بھی اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اب علاج ممکن نہیں تھا۔ خیر ممی نے ہمت نہیں ہاری اور ان کے علاج کی حامی بھر لی۔ میرے پاس سسٹر ماریا تھی۔ میں کم عمر ہونے کے باوجود اتنا ذہین تھا کہ حالات کی سنگینی اور آنے والے وقت کی قیامتوں کا اندازہ کر سکتا۔ ممی نے مجھے سختی سے ہدایت کر دی کہ دادا جان اور دادی جان کو ڈیڈی کے بارے میں علم نہ ہونے پائے۔ ویسے بھی اب وہ لوگ واپس آنے لگے تھے۔ میرے لبوں پر دن رات ڈیڈی کی زندگی کی دعائیں تھیں۔ تنہائیوں نے میرے آنسو بھی خشک کر دیے۔ بالآخر دادا جان اور دادی جان لوٹ آئے۔ انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے صرف باسط انکل کو بھیجا جا رہا تھا، مگر میں بھی ضد کر کے ان کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی دادا جان اور دادی جان کی شکلیں نظر آئیں، میرے آنسو بری طرح بہنے لگے۔ انہیں دیکھ کر یہ خواہش شدت سے ابھری کہ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں۔ پھر واقعی وہ سامان کلیئر کر کے جیسے ہی باہر آئے، میں ان سے لپٹ کر رونا شروع ہو گیا۔ میری بڑھتی ہوئی کریا وزاری پر وہ گھبرا گئے۔ ان کے بے حد اصرار پر انکل باسط نے انہیں تمام صورتحال بتا دی۔ ڈیڈی کی شدید بیماری کا سن کر ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ پھر دادا جان اور دادی جان نے وہیں سے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد انہیں فلائٹس مل گئیں اور وہ پرواز کر گئے۔ میں اور انکل باسط گھر لوٹ آئے۔ دادا جان اور دادی جان کو گئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ ہمیں ایک ٹیلی گرام موصول ہوا، جسے پڑھ کر میرے حواس کھو گئے۔ ڈیڈی کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جوان بیٹے کے موت کی خبر دادا جان کے لیے قاتل ثابت ہوئی۔ ان کا دل بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور خاموش ہو گیا۔ دادا جان شوہر اور بیٹے دادی جان شوہر اور بیٹے دونوں کی میتیں دیکھ کر سکتے میں آ گئیں۔ ممی کو خدا نے بے پناہ حوصلے سے نوازا تھا۔ وہ شام کی فلائٹ سے شوہر اور سسر کی میتیں اور سکتے کی حالت میں زندہ درگور ساس کو لے کر پاکستان پہنچ رہی تھیں۔ ممی کے آنے سے پہلے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ خاندان اور جان پہچان کے لوگ جمع ہو گئے۔ جس وقت ممی گھر پہنچی، ایک قیامت کا منظر تھا۔ وہ مجھے لپٹا کر یوں رو رہی تھیں جیسے ان کے آنسو سے زمین آسمان ہل جائیں گے۔ دادی جان ابھی تک سکتے کی حالت میں تھیں۔ انہیں رلانے کی بہت کوشش کی گئی مگر بے سود۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آ سکے۔ دادا جان اور ڈیڈی کی تدفین کے دوسرے روز وہ بھی خاموشی سے اسی سکتے کے عالم میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں۔ پے در پہ اموات نے مجھے سہما کر رکھ دیا۔ گھر کے در و دیوار ہر طرف مجھے موت کے فرشتے کی آہٹیں سنائی دیتی تھیں۔ اب دنیا میں صرف میں اور میری ممی ہی میرا سہارا تھے۔ گھر میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ تمام کاروبار انکل باسط نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ممی کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ میں بھی اسکول جاتا، وہاں سے واپسی پر کھانا وغیرہ کھا کر کھیلنے چلا جاتا۔ حالات اور واقعات نے مجھے وقت سے پہلے ہی باشعور اور سنجیدہ کر دیا۔ اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انکل باسط کا گھر آنا جانا بڑھ گیا ہے۔ انکل باسط جانے کیوں اب مجھے زہر لگنے لگے تھے۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ممی نے مجھ پر توجہ دینا کم کر دی ہے۔ میرے حصے کا سارا وقت وہ انکل باسط کے ساتھ گزارتی تھیں۔ میرے دل میں ان کے خلاف غصہ اور نفرت بھڑک رہا تھا۔ انکل باسط کو ابھی تک شاید اس بات کا احساس نہیں تھا۔ جب احساس ہوا تو وہ مجھے پیار کرنے لگے، مٹھائیاں وغیرہ لا کر دیتے۔ میں ان کے سامنے ہی ان کے لائے ہوئے کھلونوں کو پٹخ کر توڑ دیتا اور ٹافیاں پیروں سے کچل دیتا۔ ممی میرا رویہ دیکھ کر ناراض ہو جاتی اور کبھی ڈانٹ بھی دیتی، کبھی تھپڑ بھی مار دیتی۔ میں حیران تھا کہ ممی کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کے تلخ رویے نے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر کے رکھ دیا۔ اندر ہی اندر میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ان تمام واقعات نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا۔ تیز بخار نے مجھے حواسوں سے دور کر دیا۔ اس بخار کے عالم میں سسٹر ماریا ہی تھیں جو میرا خیال رکھتی تھیں۔
ممی کو آفس اور انکل باسط سے جو وقت ملتا وہ میرے پاس گزارتی۔ اس سے پہلے میں بیمار ہوتا ممی تمام کام چھوڑ کر میرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ جب تک میں صحت مند نہ ہوتا وہ میرے پاس سے نہ ہٹتی، مگر اب بات ہی کچھ اور تھی۔ انہیں مجھ سے محبت تو تھی، مگر وقت نے ان کی محبت کو تقسیم کر دیا۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ کبھی صحت یاب نہ ہوں، بیماری بڑھتی ہی جائے اور میں بھی ڈیڈی، دادا جان اور دادی کے پاس چلا جاؤں، مگر زندگی کو کیا کہیں، جینا نہ بھی ہو تو جینا پڑتا ہے۔ ممی نے میری صحت یابی کی خوشی میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کر ڈالا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ میں صحت یاب کیوں ہو گیا۔ خیر میرے ننیہال والے بھی سب آئے ہوئے تھے، جبکہ رشتہ دار اور دوست بھی مدعو تھے۔ اس تقریب میں ممی نے وہ اعلان کر دیا جس کا کم از کم مجھے پہلے سے اندازہ تھا، مگر یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ممی نے انکل باسط کو میرے ڈیڈی کی جگہ دے دی، یعنی انکل باسط سے شادی کر لی۔ انکل باسط کے خلاف میرے دل میں نفرت بڑھ گئی۔ اس شخص نے مجھ سے میری شفیق ماں چھین لی تھی اور میں اس دنیا میں بے سہارا ہو گیا تھا۔ نانا جان بھی ممی کے اس فیصلے سے بہت چراغاں ہوئے اور انہوں نے ممی سے قطع تعلق کر لیا۔ 1.5 سال کے بعد ممی کی گود میں صوبیہ آ گئی۔ ممی تو اور مصروف ہو گئی۔ وہ بہت پیاری بچی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اسی احساس نے مجھے بے پناہ خوشی اور فخر بخشا۔ میں اپنی پیاری بہن کا بڑا بھائی ہوں۔ ایک دن اسی جذبے سے مغلوب ہو کر میں صوبیہ کو اٹھانے آگے بڑھا تو انکل باسط نے کہا، یہ تمہارا کھلونا نہیں ہے۔ میرے بڑھے ہوئے ہاتھ پیچھے ہو گئے۔ میں اسے گود میں لینے کی خواہش کے باوجود وہاں سے ہٹ گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوئے جن سے انکل باسط اور میرے درمیان فاصلہ بڑھ گیا۔ ممی نے بہت کوشش کی کہ میرے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، مگر نہ میری نفرتیں کم ہوئیں اور نہ وہ دشمنی سے باز آئے۔ میرے اور انکل باسط کے درمیان اختلافات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان حالات سے تنگ آ کر ماما نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ یہاں ایک ایک پل بھاری لگتا تھا، لیکن سر رابرٹ کے پرشفقت انداز نے مجھے پھر سے جینے پر مجبور کر دیا۔ ممی کا فون ہر ہفتے آ جاتا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ فون کے درمیان وقفہ بڑھتا گیا۔ میں نے بھی ممی کا انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی گود میں صوبیہ کے بعد ناصر آ گیا۔ کبھی کبھار ممی مجھ سے ملنے آ جاتی، البتہ ہر ماہ رقم کا چیک مجھے پابندی سے مل جاتا۔ ہاسٹل میں ممی کو بہت یاد کرتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں، تمام بچے اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ممی نے نوکر کو بھیج کر مجھے بھی بلوا لیا۔ شام کو جب انکل باسط آفس سے آئے تو مجھے دیکھ کر ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ ان کا رویہ مجھ سے بہت حقارت والا تھا۔ وہ مجھے بات بات پر ٹوکتے اور مجھے یوں محسوس کرواتے جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں ان حالات سے بہت دل برداشتہ ہوا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو ممی میرے کمرے میں آ گئیں۔ بے اختیار وہ رونے لگ گئیں۔ ممی تو مجھ سے اور بھی باتیں کرنا چاہتی تھیں، مگر پاپا نے آواز دے کر انہیں بلا لیا۔ چھٹیاں ختم ہونے تک میرے اور پاپا کے درمیان کئی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ میں جلد از جلد چھٹیاں ختم ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا، کیونکہ یہ گھر اب میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ یہ میری زندگی کی آخری چھٹیاں تھیں جو میں نے اس گھر پر گزاری۔ اس کے بعد سال پر سال گزرتے رہے، مگر میں کبھی گھر نہیں گیا۔ ماما مجھ سے ملنے آ جاتی۔ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں نے میٹرک کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ بورڈ میں میری پوزیشن آنے پر اخبارات میں میرا انٹرویو شائع ہوا۔ تب میری ممی کو میری کامیابی کا علم ہوا تو وہ میرے لیے تحائف لے کر آ گئیں۔ میٹرک کے بعد میں نے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لیا۔ میرے والد مرحوم کے دوست انکل نیازی کالج کے پاس ہی رہتے تھے۔ ممی نے ان سے میرا تعارف کروا دیا۔ انکل نیازی مجھے بے حد چاہتے تھے۔ مجھے بھی وہ ڈیڈی جیسے لگتے تھے۔ انکل نیازی بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ ویسے تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن اکثر میری شامیں انہی کے گھر گزرتی تھیں۔ میں انکل کے گھر پہنچا تو انہوں نے میرا تعارف ایک لڑکی سے کروایا۔ انکل نے لڑکی کا نام علیزے بتایا تھا۔ علیزے بہت معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا دل چاہا میں اس سے دوستی کر لوں۔ انکل نے مجھے اس کی سالگرہ میں مدعو کیا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اب میں اس کے لیے تحفہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن دکان پر گیا۔
اچانک میری نظر سونار کی دکان کے ایک شوکیس پر پڑی۔ مجھے یہ چین بہت ہی خوبصورت لگی۔ میں نے وہ اسی وقت خرید لی اور جیب میں رکھ لیا۔ سالگرہ والے دن میں انکل نیازی کے گھر پہنچا۔ وہاں بڑی شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے افسر اور مشہور ہستیاں مدعو تھیں۔ علیزے نے سفید رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے وہ چین اس کے حوالے کی تو اس نے مجھے شکریہ کہا۔ ہم غیر محسوس انداز سے اس واقعے کے بعد ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے۔ پھر اس نے میری ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور وہ میری جونیئر ہو گئی۔ ہمارے دلوں کے درمیان بھی فاصلے بہت کم ہو گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے۔ ساون کی پہلی بارش تھی۔ بوندیں ہر طرف چل ترنگ بجا رہی تھیں۔ مست ہوائیں ہر طرف مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلا رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاؤں۔ میرے اس خیال پر اس نے بھی آمادگی کا اظہار کیا اور ہم سیر کرنے نکل گئے۔ ہم دونوں نے اس دن بہت ساری باتیں کیں۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ علیزے اس ماحول میں بھی واقعی بہت پاک پوتر ہے۔ اس کے کردار میں کوئی ایسی بات میں نے نہیں دیکھی کہ میں اپنی اتنے تحفظات کے باوجود بھی اس سے دور ہوتا۔ علیزے کی محبت نے مجھے سچ مچ اعتماد بخشا تھا۔ میری تنہائی دور ہو گئی تھی، مگر ممی اور میرے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر پاپا نے میرے نام بڑی بڑی رقمیں بھیجنا شروع کر دیں۔ یہ بھی شاید ان کی کوئی چال تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا پیسہ پا کر میں آوارگی میں پڑ جاؤں، لیکن زندگی کے چند ابتدائی سالوں کے علاوہ میں نے اتنے دکھ دیکھے تھے کہ ذہنی طور پر اپنی عمر سے کہیں بڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اچھے برے کی پہچان تھی۔ زندگی کی کانٹوں بھری راہوں پر چلتے ہوئے تلخ تجربات نے مجھے باشعور کر دیا تھا، مگر علیزے کی محبت نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ اس نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا اور دل میں جینے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ خیر دن گزرتے رہے۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی۔ ایک بڑے ادارے میں مجھے ملازمت مل گئی۔ میں نے ایک کوٹھی خرید لی۔ تیمور بھی میرے ساتھ ہی مقیم تھا۔ دراصل اسے بھی اسی شہر میں ملازمت ملی تھی۔ تیمور کے والد کا تبادلہ ایک دوسرے شہر ہو گیا تھا، لہٰذا وہ گھر والوں کے جانے کے بعد سے میرے ساتھ ہی رہنے لگا۔ میں نے اپنے گھر کا سرونٹ کوارٹر ایک بیوہ عورت کو دے دیا جو اپنے معذور بیٹے کے ساتھ وہیں مقیم ہو گئی۔ مسز آصف ایک نیک دل اور اچھی خاتون تھیں۔ انہوں نے ہمیں محنتی اور ایماندار ملازمہ ڈھونڈ دی تھی جو گھر کی دیکھ بھال کرتی، جبکہ کچن کے علاوہ کے کام آنٹی خالدہ کے سپرد تھے۔ ایک دن انکل نیازی نے مجھے بتایا کہ وہ گاؤں جا رہے ہیں۔ ان کے جانے کا تذکرہ سن کر میں تڑپ اٹھا۔ بے ساختہ میں نے پوچھا، تو پھر علیزے کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ انکل بولے، فی الحال میں اسے ہاسٹل میں داخل کروا دوں گا۔ ان کی اس بات سے مجھے اطمینان ہوا۔ اب میں روزانہ آفس سے آ کر علیزے کے پاس چلا جاتا۔ ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے، آنے والے دنوں کی خواب بنتے۔ ایک سال گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ علیزے کے امتحانات ہوتے ہی انکل نیازی اسے ساتھ لے کر گاؤں چلے گئے۔ میری چاروں طرف بے رونقی اور اداسی پھیل گئی۔ مجھے ممی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن میں ان سے ملنے چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ ممی کا بیٹا ناصر بھی وہیں تھا۔ وہ اور صوفیہ بڑے بے تکلف اور پھیکے انداز میں مجھ سے ملے۔ کچھ ہی دیر بعد پاپا آفس سے آ گئے۔ ممی کسی روبوٹ کی مانند ان کے ساتھ اندر چلی گئیں۔ جب وہ زرد ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئیں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ پاپا نے ان سے کیا کہا ہوگا۔ دکھ کی کتنی ہی لہریں میرے وجود میں سرسرانے لگیں۔ میں ممی سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے ہمت کر کے انہیں علیزے کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ کہنے لگیں، میں جا کر انکل نیازی سے بات کروں گی، پھر تمہیں فون پر اطلاع دے دوں گی۔ میں کچھ دن ممی کا انتظار کرتا رہا، مگر ان کا کوئی فون نہیں آیا۔ آخر تنگ آ کر میں خود ہی نیازی انکل کے گھر چلا گیا۔ علیزے کو دیکھتے ہی میرا چہرہ کھل اٹھا۔ ہم کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ ممی جلد اس کے گھر آنے والی ہیں۔ یہ سن کر علیزے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انکل نیازی واپس آ گئے۔ بڑے خلوص اور پیار سے ملے، شکوہ کرتے رہے، اتنے دنوں بعد کیوں آئے ہو؟ شام کو انکل مجھے اپنے فارم پر لے گئے۔ یہاں آ کر میری طبیعت کی ساری اداسی دور ہو گئی۔ یہ فارم بہت ہی حسین مناظر سے بھرا ہوا تھا۔ علیزے سے ملنے کے کئی دن بعد تک میں بہت خوش رہا۔
इस दौरान मैं मम्मी का इंतज़ार करता रहा। मम्मी तो ना आई, अलबत्ता थोड़े दिनों बाद मुझे एक कार्ड मौसूल हुआ। कार्ड पर लिखे हुरूफ जहर बनकर मेरी रगों में उतर गए। मैं गुस्से से पागल हो गया। कार में बैठकर सीधा अंकल नियाजी के घर पहुंचा। रास्ते में सही सलामत पता नहीं कैसे बच गया, वरना मेरी जो हालत थी, एक्सीडेंट होना लाजमी था। बरामदे में मुझे अलीज़े नजर आई। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, जबकि आंखें सूजी हुई थी। मैंने उसके शानों पर हाथ रखते हुए उसे झंझोड़ कर पूछा, अलीज़े, ये क्या किया तुमने? ऐसा क्यों होने दिया? मुझसे बेवफाई? उसकी आंखों में दर्द का तूफान था। चेहरे पर इज़्तिराब का सैलाब लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। मुझसे क्या पूछते हो? अपने अम्मी अबू से पूछो, उन्होंने तुम्हारी बजाय नासिर के लिए मुझे क्यों मांगा? मैं तो मशरिक की बेटी हूँ, जो वालिदैन की रज़ा पर कुर्बान हो जाते हैं। उसकी आवाज़ मुझे किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। मैंने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे पर दुख के साए लहरा रहे थे। उसकी आंखों में कितने ही ख्वाबों की टूटी हुई किरचियाँ थीं। मेरे बेहद इसरार पर उसने बताया कि मेरे पापा ने मेरी बजाय नासिर का रिश्ता मांगा था। अलीज़े के अब्बू ने फ़ौरन इस रिश्ते के लिए हामी भर ली और फिर उसे अंगूठी पहना दी गई। फ़ौरन ही शादी की तारीख तय हो गई और अब अलीज़े अपने नसीब पर मातम कर रही थी। पापा ने एक बार फिर मुझे शिकस्त देने की कोशिश की थी। ये शिकस्त मेरी ज़िंदगी की तमाम शिकस्तों पर हावी थी। मैं जितनी तेज़ी से गया था, उतनी ही तेज़ी से वापस आ गया। मैं इंतकाम की आग में जल रहा था। अब मैं पापा से बाकायदा बदला लेना चाहता था, मगर इस आग ने मुझे ही जला कर रख दिया। रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर अस्पताल में आँख खुली तो खुद को सफ़ेद लिबास पर पाया। मेरे जिस्म में एक दर्द की लहर दौड़ गई। जल्द ही डैडी और मम्मी को इत्तला की गई तो वो अस्पताल में आ गए। अम्मी ने तो हमदर्दी के चंद बोल कहे, मगर पापा की निगाहों में अजीब तमस्खुर सा था, जिसने मुझे और भड़का कर रख दिया। और फिर मैंने पापा से बदला लेने की पूरी मंसूबाबंदी शुरू कर दी। अपने एक असर व रसूख वाले दोस्त की मदद से मैंने अदालत में उन पर केस कर दिया। उसके बाद मसला जायदाद का था। अदालत में मैंने यही बयान दिया कि नासिर मेरा सौतेला भाई है। घर और तमाम जायदाद मेरे मरहूम वालिद की है। उनके इंतकाल के बाद बासित ने मेरी मम्मी से शादी कर ली। तमाम जायदाद की देखभाल वो उसी तरह करते रहे जैसे मेरे वालिद अपनी ज़िंदगी में किया करते थे। मेरे सौतेले वालिद चूँकि मेरी तमाम जायदाद हथियाने के ख्वाब देख रहे थे। जब भी मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, मेरा ये बयान सुनकर बासित अंकल के कदम ज़मीन से उखड़ गए। कागजात और मुख्तलिफ गवाहों के बयान ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मैं ही तमाम जायदाद का वारिस हूँ। बासित साहब मेरी इस चाल पर तिलमिला उठे, मगर अब मामला कानून के हाथ में था और अपने साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियों का मैं इंतकाम लेना चाहता था। फैसले वाले दिन मैं तो मुतमईन था, मगर बासित साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। जायदाद मेरे नाम हुई तो मैं फातिहाना अंदाज में अपने घर में आया था। पापा से जब जायदाद की बात की तो उनके चेहरे पर बेबसी और नफरत के मिले जुले तासुरात थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चंद रोज़ तक वो सारे कागजात मेरे हवाले कर देंगे। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि ये मरहला भी आसानी से तय हो गया, मगर बासित अंकल तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अय्यार निकले। वो अलीज़े को बर्बाद करके जायदाद बचाना चाहते थे। अलीज़े के ज़रिए एक मर्तबा फिर वो अपनी चाल चलकर मुझे ही शिकस्त देना चाहते थे। मैं सोच रहा था मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उनका मतलब था कि नासिर तलाक देकर अलीज़े को मेरे हवाले कर देगा और मैं बदले में जायदाद से दस्तबरदार हो जाऊंगा। यानी एक तरह से पापा जायदाद के बदले मुझे मेरी मोहब्बत दे रहे थे। अभी हम बातों में ही मसरूफ़ थे कि अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बुलंद हुईं। पापा अंदर भागकर चले गए। शोर बढ़ता जा रहा था। मेरे दिल में वहशत होने लगी। मैं बेसाख्ता अंदर चला गया। किचन में गया तो दो आदमी किसी को कंबल में लपेट रहे थे। मैं बेचैन होकर आगे बढ़ा तो झुलसा हुआ मुंह नजर आया। मेरे मुंह से चीख निकली। वो मेरी मम्मी थी। आग के तेज शौले ने उन्हें जला कर रख दिया। मैंने किसी की परवाह किए बगैर मम्मी को दोनों हाथों में उठाया और आहिस्तगी से उन्हें कार की पिछली सीट पर जाकर लिटा दिया।
میرے ساتھ والی سیٹ پر ناصر بھی آ کر بیٹھ گیا۔ کار تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی، مگر ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں کے باوجود رات کے 3 بجے ان کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی۔ اس روز میں نے جی بھر کر آنسوں کا چراغاں کیا۔ مدتوں سے آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو قطرہ قطرہ پگھل کر بہہ گئے۔ وہ جیسی بھی تھیں میری ماں تھیں، شوہر اور اولاد کے درمیان بری طرح پس رہی تھیں۔ حالات نے مجھے ان سے دور کر دیا، مگر میرے دل میں نہ ہی ان کی محبت کم ہوئی اور نہ ہی عزت۔ کاش وہ پاپا سے شادی نہ کرتیں تو اس حالت میں موت کو گلے لگانے سے مجبور نہ ہوتیں، اور نہ ہی اس طرح زندہ درگور میں ہوتا۔ وہ میرے قریب نہ تھیں مگر اس دنیا میں تو تھیں۔ میرے سر پر ایک سایہ دعا تو تھا۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں، کوئی سایہ کوئی چھاؤں میرے لیے نہیں۔ ممی کی موت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مجھے پاپا سے شدید نفرت ہو گئی۔ ان سے انتقام کی آگ نے مجھے سر سے پاؤں تک جھلسا کر رکھ دیا۔ جائیداد ان سے لے کر بھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ رہے سہے انتقام کی کسر بھی نکال دوں۔ ماں کے غم سے میں نڈھال تھا۔ ممی کے چہلم کے بعد میں خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ پاپا نے ایک بار پھر مجھ سے کہا، کیا تم علیزے کو اتنی جلدی بھول گئے؟ میرے ذہن میں تو پاپا کی یہ بات سن کر چکر چلنے لگے۔ وہ میری زندگی کے خزاں رسیدہ دنوں میں بہار کا نوخیز پھول بن کر داخل ہوئی تھی۔ بھلا میں اپنی محبت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ پھر حالات اسے مجھ سے دور لے گئے تھے۔ قدرت نے اسے مجھ سے قریب کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 2 دن کی سوچ بچار کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا کہ میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا اور اپنے گھر کی ملکہ بنا لوں گا۔ روپے پیسے کی میرے پاس تو کمی نہیں تھی، ہمیشہ ہی میں پیسوں میں کھیلتا رہا۔ پھر علیزے کی محبت نے مجھے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اب وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر مجھے وہ مل رہی تھی تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا اور پاپا کو اس فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے گھر پہنچا۔ وہ گھر پر نہیں تھے۔ میں لان میں بیٹھ گیا۔ میرا ذہن اب بھی مختلف سوچوں میں ڈبکیاں کھا رہا تھا کہ ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ علیزے تھی۔ اس کا سوگوار حسن چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ غم سے بوجھل پلکوں میں دکھوں کا سمندر کروٹیں لے رہا تھا۔ آنکھوں میں خاموش آنسو منجمد تھے۔ میں سحر زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، علیزے تم؟ ہاں میں ہوں۔ اس کے لب تھر تھرائے۔ میں سب کچھ ہار کر تمہیں جیتنے آیا ہوں۔ آج پہلی بار تمہاری راہوں میں اپنی پلکیں بچھائے بیٹھا ہوں۔ میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہے۔ میری محبت تمہاری منتظر ہے۔ اب راستے کی ساری دیواریں گرنے والی ہیں۔ نہیں نہیں، وہ تڑپ کر بولی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھی تمہاری طرح نفرتوں اور محرومیوں کی گود میں پل کر بڑا ہو۔ میں ناصر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اپنے بیٹے کے سر پر اس کے باپ کا سائباں کبھی نہیں ہٹاؤں گی، ورنہ وہ بھی ایک جہنم میں جنم لے گا۔ وہ وحشت کے عالم میں بول رہی تھی۔ اس کی باتیں میرے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ میری نظر اچانک اس کی گود پر گئی، جہاں ایک ننھا سا بچہ تھا جسے میں پہلے دیکھ نہیں سکا۔ وہ روتی ہوئی پلٹ کر واپس چلی گئی، جہاں ناصر اس کا منتظر تھا۔ میں اپنی ملازمت پر واپس آ چکا ہوں۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ ہاں، علیزے کا دانشمندانہ فیصلہ مجھے پسند آیا تھا۔ بعض دفعہ فیصلے دل سے نہیں دماغ سے کرنا پڑتے ہیں۔ جس اذیت میں پل کر بڑا ہوا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس اذیت میں کوئی اور دوچار ہو۔ میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علیزے کی محبت کے چراغ میری زندگی کے لیے بہت ہیں اور یہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔